اللہ پاک، یہ میں خط لکھتی ہوں تجھے اس دنیا کا حال بتانے کے لیے۔ موسم میں کافی سردی ہو گئی ہے۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس دنیا میں سردیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی بھی بہت شدت پکڑ لیتی ہے۔ اور کچھ موسم ایسے بھی ہیں جو چلتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ موسم ہے ایک فضول قسم کی زندگی گزارنے کے موسم۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس دنیا کی خواتینوں کا کیا حال ہے۔ جو مائیں ہیں وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لگ جاتی ہیں ٹی وی پر، ڈرامے دیکھتی ہیں، مارننگ شوز دیکھتی ہیں، اگر وہ صبح نہ دیکھ سکے تو ریکارڈڈ یوٹیوبس پر دیکھتی ہیں، اور زیادہ وقت ہو تو اپنی دوستوں سے گفتگو کرتی ہیں، لمبے لمبے میسیجز یا فون کالز پر اپنا وقت گزار دیتی ہیں۔ کچھ بچوں کا حال سنیے، بچے صبح سے شام کھیلتے رہتے ہیں، اگر ان پر کوئی بھی ڈانٹ ٹپٹ کی جاتی ہے تو وہ موبائل پر یا پھر ان کے بیہیویئر پر، ان کے ڈسپلنس پر، یا پھر ان کو پڑھائی پر ڈانٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ سننے کو نہیں ملتا کہ انہیں ڈانٹا گیا ہو قرآن پڑھنے پر، یا انہیں سمجھایا گیا ہو اللہ کی باتیں، یا قصص الانبیاء کی ہدایت دی جاتی ہو، یا انہیں خاص اوقات مقرر کیے جاتے ہوں کہ کب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، کب آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے کیا کیا فضائل ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں لیکن ہم اسی ہی روزمرہ کی روٹین کو ہر روز دوبارہ دوبارہ دہراتے ہیں۔ چلو میں کچھ اور لکھتی ہوں یہاں کے مردوں کے بارے میں۔ مرد حضرات اپنے آفیسز اور جو بھی ان کے کام کاج ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی موبائل پر لگ جاتے ہیں اور مختصر قسم کے جوکس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر کمنٹس کرتے ہیں، سیاسی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے سنتے اور اس پر تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس زیادہ وقت ہو تو مختلف قسم کی سپورٹس کے چینلز دیکھتے ہیں اور میچز وغیرہ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کچھ بزرگوں کا حال لکھتی ہوں۔ وہ بزرگ نہ جانے کہاں گئے جو اپنے چھوٹوں کو پیاری پیاری نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ آس پاس بچوں کو کہانیاں سناتے، دینی باتیں بتاتے اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کرتے تھے۔ اب تو ان کا حال بھی جوانوں جیسا ہی ہے، سیاست پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں یا نئے نئے فیشن پر چلنے کی ہدایات دیتے ہیں۔ ان کو بھی گھومنا پھرنا پسند ہے، اپنا وقت برباد کرنا پسند ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم بزرگوں کے پاس جاتے سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں ٹوکتے تھے کہ کبھی پردے پر، کبھی دینی باتوں کا خیال رکھنے پر ہمیں ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ نہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، نہ ہی اپنی لائف میں انٹرفیئر پسند کرتے ہیں، بلکہ ہاں انہیں گفتگو کا اور فضول وقت گزارنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، کیونکہ ان پر اتنی دنیا کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، لیکن یہ اب بھی اپنے وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرتے رہو۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم حق بھی یاد رکھتے ہیں لیکن کسی کو دینے والا نہیں۔ جو حقوق ہمارے اوپر ہیں ہم وہ حق صرف یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ دوسروں کے ہم پہ کیا حق ہے۔ میرے پیارے رسول صفائی کے بارے میں کہہ کے گئے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہماری صفائی بالکل نامکمل ہے۔ گھروں کا تو حال نہ پوچھیں، ہم باہر
روڈوں پر، سڑکوں پر ہر جگہ کچرا پھینکتے رہتے ہیں، نہ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی جگہوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ مسجدوں کا حال بتاتی چلوں، اللہ مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں، لیکن خاص خاص دنوں میں، جیسے کہ جمعے کا دن۔ اس کے علاوہ پورے ہفتے نمازی مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں۔ لیکن پورے سال بھر ایک مہینہ ایسے آتا ہے رمضان کا، جس میں مسجدیں آباد کرتے ہیں، اور دوسرا عید میلاد النبی میں روشنیاں لگاتے ہیں، چراغ لگاتے ہیں، اور اس پر مختلف قسم کی لائٹس لگاتے ہیں، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم امتی ہیں اور ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جس کی حقیقت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ قرآن اور حدیث کا بتاتی چلوں، ہاں اللہ پاک قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اسے ہم اپنی زندگیوں پہ اپلائی نہیں کرتے۔ اگر کوئی دوسرا سامنے والا ہمارے ساتھ کچھ برا کرے تو ہم اسے سیو کر کے یا تو واٹس ایپ پر لگاتے ہیں یا فیس بک پر بھر دیتے ہیں، دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، دوسرے کو دکھانے کے لیے، دوسرے کو پڑھانے کے لیے، لیکن وہ احادیث سے ہم اپنے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ بڑی بڑی آیتیں بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں ہم، کہ دوسرے کو شرمندہ کر سکیں اور اپنا حال بھول جائیں۔ دعائیں کرنا، عبادتیں کرنا، اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں، جب اللہ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا ہم کسی دکھ میں بری طرح پھنس جاتے ہیں تو بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور لوگوں کے در کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہاں، اس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ ہمیں خوشی دیتا ہے، ہمارے غم کو دور کرتا ہے، تو ہم اللہ کو دوبارہ بھول جاتے ہیں اور وہی روٹین میں دوبارہ لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دوسری آزمائش کا انتظار رہتا ہے شاید، جب بھی ہم دوبارہ لوٹ کر اس چیز پر نہیں آتے۔ دوسروں کو تحفے دینا یا ان کو کھانا کھلانا، ہاں اس بارے میں بھی میں بتاتی چلوں، ہم اس چیز کا بھی بڑے اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ ہم بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے وہی امیدیں لگاتے ہیں کہ دوسرا بھی ہمیں اس کو ریٹرن کر کے دے، دوسرا بھی ہمیں ایک سے ایک اچھا کھانا بنا کے کھلائے جیسے ہم نے اسے کھلایا ہے۔ یعنی جب کچھ دیتے ہیں تو اس کو لینے کا بھی پورا پورا حق لیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے، ہم سب کچھ صرف اور صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ چیریٹی کرنا، ہاں چیریٹیز بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہم یوز کر کر کے بالکل ختم کر چکے ہوتے ہیں چیزیں، وہ ہم غریبوں کو، مستحقینوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ بس دکھاوا، دوسروں کو دکھانا، یہی چیز ہماری زندگیوں میں رہ گئی ہے۔ موبائل گیمز، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، نیٹ فلکس، بس ہر جگہ یہی دکھائی دیتا ہے، اسی میں وقت گزر رہا ہے۔ نبیوں کی زندگی، رسول پاک کی سنتیں، قبر کے حالات، آخرت کے حالات، قرآن کے واقعات، اور ایک ایک لفظ جو قرآن میں ہمارے لیے بتایا گیا ہے، اللہ پاک یہ سب ہمارے لیے کہانیاں بن گئی، جیسے ہم ان سب پر یقین نہیں کرتے۔ اگر یقین ہوتا تو ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتا۔ ایک بہت بڑا بھاری دن آنے والا ہے اللہ، لیکن ہم سب اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے صرف کہانی اور واقعات ہیں، کہاں ہم اسے یاد کرتے ہیں، جیسے یہ سب حقیقت ہی نہ ہو۔
جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن ہم سب بھول جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو قبر کو، اپنی موت کو دن میں 5 دفعہ یاد کرے گا وہی عقل مند ہے۔ اور ہم یہاں پر اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، دینی باتیں پسند نہیں کرتے، وہ گھنٹے گزار دیں گے دنیا داری کی باتوں میں، ہنسی مذاق میں، کہکوں میں، لیکن وہ پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ دین میں لگ جاتا ہے۔ میں اور کیا لکھوں ان لوگوں کا حال، اللہ تو ہی ہم سب کو ہدایت دے دے۔ میں یہ خط یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ پاک تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ پاک تو ہم سب کے حال پر رحم فرما۔